چند روز پہلے ایک زبردستی کا دوست میرے پاس آیا. باتوں باتوں میں کہنے لگا, یار آتا میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا, اکثر اپنے بچوں کا نام تک بھول جاتا ہوں. تاریخ کے نام اور افراد کے نام ذہن سے نکل جاتے ہیں. یاد نہیں آتا کہ ادھر کس کام سے آیا تھا. میں نے کہا, یہ تو معمولی باتیں ہیں. تم کسی سے بھی بات کرو تو وہ بھی اسے ملتی جلتی باتیں کرے گا. اس نے کہا, میرا کیس بہت زیادہ سیریس ہے. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا, میں کئی دفعہ رات کو غلطی سے اپنے گھر کی بجائے ایک ہمسائے کے گھر میں گھس جاتا ہوں اور ہر دفعہ مجھ بے گناہ پر تشدد کیا جاتا ہے. میں نے وضاحت چاہی اور کہا, ہر دفعہ ایک ہمسائے کے گھر میں داخل ہوتے ہوں یا کبھی گھر بدلتے بھی ہوں؟ بولا, نہیں, ہر دفعہ اسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں. اس پر میں چونکا اور پوچھا, اسی سے تمہارے کیا مراد ہے؟ کون ہے وہ؟ بولا, یاد نہیں. تب مجھے تشویش ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ معاملہ سیریس ہے. چنانچہ میں نے مشورہ دیا کہ اپنے کمزور حافظے پر قابو پاؤ, اس کی طرف جانا چھوڑ دو. بولا, میں نے کیا چھوڑنا ہے؟ اس کے گھر والے خود محلہ چھوڑ کر چلے گئے. میں نے پوچھا, کس کے گھر والے؟ بولا, یاد نہیں. میرا یہ دوست کافی دیر تک میرے ساتھ بیٹھا, اپنی کمزور یادداشت کا رونا روتا رہا. اس نے مجھے بتایا اور خود ہی میری گواہی بھی اس میں شامل کر دی کہ وہ بہت محب وطن ہے. چنانچہ اس نے 14 اگست کو یوم پاکستان کی خوشی میں چند دوستوں کو کچھ بتائے بغیر اپنے گھر کھانے پر بلایا اور اس سے پہلے میز پر ایک بڑا کیک رکھ دیا. اس نے پوچھا, یہ کیک کس خوشی میں کاٹنا ہے؟ جس پر اس نے بتایا, آج 14 اگست یوم آزادی کی خوشی میں, جس پر سخت بدمزگی پیدا ہوئی. اسے بہت برا بلا کہا, اسے ٹاپے بھی لگائی گئی. حالانکہ بقول اس کے یہ سب اس کی کمزور یادداشت کی وجہ سے ہوا, کیونکہ اسی روز 14 اگست نہیں بلکہ سقوط ڈھاکہ کا دن 16 دسمبر تھا. اس نے اپنے یادداشت کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں بتائی. ان میں سے ایک بات کے حوالے سے وہ بہت پریشان تھا. اس نے بتایا کہ روزانہ اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ آتے اور کہتے کہ ان سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کرو. میں جب کہتا ہوں کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ تم سے کبھی کوئی رقم ادھار لی تھی تو وہ گالی گلوچ پر آتے ہیں. کئی ایک اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. اس شور شرابے کے دوران اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں اور یوں روزانہ میرے بے عزتی ہوتی ہے. میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. میں نے کہا, تم لوگوں سے ادھار لی ہوئی رقم واپس کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے, کیسے واپس کرو؟ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کسی سے ادھار لیا. اس نے مجھے ایک اور دردناک خبر بتائی کہ بینک والے اسے مکان کے قرضے کی دھمکی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے مکان کی تعمیر کے لیے جو قرض لیا اس کی قسطیں باقاعدگی سے ادا نہیں کی. میں نے انہیں بتایا کہ میری یادداشت بہت کمزور ہے, مجھ سے بھول چوک ہو جاتی ہے. بھول چوک تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے, مگر ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہی نہیں. ایک اور بات اس نے اپنی یادداشت کے حوالے سے بتائی کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی شادی ہو چکی. چنانچہ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں اس کی بیوی شور شرابہ کرنے لگتی ہے کہ مہینے کا خرچہ کیوں نہیں دیا, جس پر میں حیران ہو کر اسے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں نصیب و جلی تمہاری بیوی ہوں اور تمہارے بچوں کی ماں ہوں. جس پر میں مزید حیران ہوتا ہوں کہ ہاں, میں بچوں کا باپ بھی ہوں. یہ سن کر میں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں اپنے بچوں کے نام تک یاد نہیں رہتے. جس کے جواب میں اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا, کیا میں نے واقعی یہ کہا تھا؟ اس پر وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا. اب میرا ماتھا پیٹنے کا وقت آ گیا تھا کہ اس کی باتوں سے میرے سر میں درد ہونے لگا. چنانچہ میں نے کروٹیں بدلنا شروع کی تو بولا, سر بور تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا, بالکل نہیں. مگر آپ کون؟ جس پر وہ چیخ اٹھا اور بولا, تم مجھے نہیں جانتے ہو, میں تمہارا دوست ہوں. میں نے کہا, اچھا, بس میری یادداشت بہت بری ہو گئی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟